جن لوگوں کا، جن کفار کا، جن بدعقیدوں کا، جن مشرکوں کا یہ نظریہ، یہ عقیدہ ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ان کا یہ نظریہ غلط ہے اور یہ عقیدہ کفریہ ہے۔ اسی طریقے سے جن کفار کا اور جن ملحدین مشرکین کا یہ نظریہ ہے کہ فرشتے ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، ان کا بھی یہ نظریہ غلط ہے، ان کا بھی یہ عقیدہ باطل اور بے بنیاد ہے، اس لیے کہ لم یلد ولم یولد۔ اور ان لوگوں کا بھی نظریہ غلط ہے کہ جس نے یہ کہا کہ نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ، یعنی اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے، یعنی اللہ کے جنس میں سے ہے۔ تو ایسی صورت میں ان لوگوں کا بھی یہ باطل اور کفریہ عقیدہ بے بنیاد ہے اور اپنی طرف سے بنی بنائی ہے۔ سورہ کریمہ کی بڑی فضیلت احادیث کے اندر آئی ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کی یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں جس کو تلاوت کرنا نہیں آ رہا، جو پورے قرآن کی تلاوت کرنے سے قاصر ہے، پڑھنا نہیں جانتا، کم از کم تقریباً مسلمانوں کو، کم ان پڑھے لکھے جو پڑھا لکھا نہیں ہے ان کو بھی قل هو اللہ احد کی سورہ یاد ہے۔ لہذا جس کو تلاوت نہیں آتی ہے، نہیں پڑھ سکتا پورے قرآن کی تلاوت نہیں کر سک رہا، دیکھ کے پڑھنا نہیں آ رہا، بغیر دیکھے پڑھنا نہیں آ رہا، میرے یارو میرے پیارو، آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کوشش کریں، اللہ کا کلام آپ پڑھیں، اللہ کی باتیں اپنی زبان سے۔ اگر یہ مسئلہ کیا ہے، یہ لوگ جو آپ کو کہہ رہے ہیں اس بارے میں آپ کو کون سی چیز عمل درآمد کرنے سے آپ کو روک رہی ہے؟ بیچارہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سورہ سے محبت کرتا ہوں۔ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سورۃ الاخلاص سے محبت کرتا ہوں، میں اس سورہ کو پسند کرتا ہوں، میں سورۃ الاخلاص سے پیار کرتا ہوں، اسی لیے میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتا ہوں، اس کے بعد کسی اور سورہ کی تلاوت۔ والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمين الكريم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قل هو الله أحد والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن۔ صحیح بخاری شریف جہاں پر قرآن کی فضیلتوں کا بیان ہے وہاں پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اس کے علاوہ سنن ترمذی اور بہت سارے محدثین نے اپنی اپنی احادیث کی کتاب میں، سنن میں اس طرح کی احادیث بالکل بکثرت اور متواتر ذکر کیے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ آپ نے قسم کھائی، کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انہا لتعدل ثلث القرآن، کہ یہ سورہ کریمہ سورۃ الاخلاص جسے ہم اور آپ قل هو اللہ احد کے نام سے جانتے ہیں، یہ مکمل سورہ 1/3 یعنی 1/3 قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے برابر ہے، 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ ایک روایت کے اندر صحیح بخاری میں ہے، نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم ایک رات میں 1/3 قرآن کی تلاوت کر سکتے ہو؟ صحابہ اکرام علیہ الرضوان کو یہ بات بڑی گراں گزری، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کون ایسا آدمی ہے جو ایک رات میں 1/3 قرآن پڑھے؟ آپ علیہ السلام نے یہ بات واضح فرمائی صحابہ اکرام علیہ الرضوان کے بیچ کہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کر لو، یہ 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر ہے، 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ یعنی ایک بار اگر تم نیک نیتی سے، ثواب کی نیت سے قرآن کریم کی اس عظیم سورہ، جس سورہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات، اس کی وحدانیت، اس کی یگانگت کا تذکرہ ہے، اس کی بے نیازی کا تذکرہ ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی
کسی ہمسری کی نفی کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر کوئی نہیں، اس کا شریک و ساجی کوئی نہیں، اس کا پارٹنر کوئی نہیں، اس کے لیبل کا کوئی نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، جننے جنانے کا یہاں کوئی سوال ہی نہیں ہے، نہ وہ کسی سے جنا ہے نہ اس نے کسی کو اپنی ذات سے جنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہ کوئی اولاد ہے نہ اللہ کسی کی اولاد ہے، لہذا جن لوگوں کا، جن کفار کا، جن بدعقیدوں کا، جن مشرکوں کا یہ نظریہ، یہ عقیدہ ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ان کا یہ نظریہ غلط ہے اور یہ عقیدہ کفریہ ہے۔ اسی طریقے سے جن کفار کا اور جن ملحدین مشرکین کا یہ نظریہ ہے کہ فرشتے ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، ان کا بھی یہ نظریہ غلط ہے، ان کا بھی یہ عقیدہ باطل اور بے بنیاد ہے، اس لیے کہ لم یلد ولم یولد، اور ان لوگوں کا بھی نظریہ غلط ہے کہ جس نے یہ کہا کہ نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ، یعنی اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے، یعنی اللہ کے جنس میں سے ہے۔ تو ایسی صورت میں ان لوگوں کا بھی یہ باطل اور کفریہ عقیدہ بے بنیاد ہے اور اپنی طرف سے بنی بنائی ہے۔ سورہ کریمہ کی بڑی فضیلت احادیث کے اندر آئی ہے، آپ متعدد مقامات میں یا متعدد اوقات میں آپ اس سورہ کی فضیلت سنتے رہتے ہیں اور سنتے رہیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن ترمذی جہاں پر قرآن کی فضیلتوں کا بیان ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسجد قباء میں ہمارا ایک امام تھا، مسجد قباء میں ایک امام تھا۔ مسجد قباء، یہ مسجد قباء جگت گیری گٹا والا میں، یہ جگت گیری گٹا میں جو سری نواس نگر میں مسجد ہے، وہاں کے امام صاحب کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ جہاں آپ علیہ السلام نے ہجرت کے دوران سب سے پہلے مسجد کی، جو پہلی مسجد کی تعمیر کی، مسجد قباء، جہاں 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب ایک عمرہ کے برابر ہے، اس مدینے کے قریب جو مسجد قباء ہے، اس مسجد قباء میں ایک صحابی امامت فرما رہے تھے۔ اب ان کی امامت کا مسئلہ تھا، انہوں نے اپنی امامت میں ہر سورہ فاتحہ کے ساتھ ہر رکعت کو قل هو اللہ احد کی تلاوت کرتے، اس کے بعد کوئی سورہ پڑھتے۔ لوگوں کو یہ بات بار بار ایک ہی سورہ کی تلاوت یہ اچھی نہیں لگی کہ بار بار ایک ہی سورہ کی تلاوت، یا تو لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، آپ یا تو وہی ایک ہی سورہ پڑھیے یا تو پھر اس سورہ کو چھوڑ دیجئے اور کوئی دوسری سورت اس کی جگہ پر پڑھیے۔ کہا کہ بھائی دیکھو، تم کو نماز پڑھنا ہے تو پڑھو، یعنی ہماری امامت میں ہمیں امامت کروانا ہے اپنی تو کرواؤ، نہیں کروانی ہے تو کوئی بات نہیں، میں تو بہرحال پڑھوں گا ہی، میں تو بہرحال پڑھوں گا ہی۔ کہا کہ میں قل اللہ احد پڑھوں گا ہی ہر رکعت میں، اگر مجھے امامت پر رکھو تو بھی ٹھیک ہے اور نہیں رکھو تو بھی ٹھیک ہے۔ بہرحال اتنی بڑی بات تھی، شکایت چلی گئی ہے، شکایت چلی گئی، جیسے اماموں کی شکایتیں مسجد کے ذمہ داروں کے پاس چلی جاتی ہے، چلی گئی، سب سے بڑی عدالت میں چلی گئی۔ کہاں سب سے بڑی عدالت؟ نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت عظمیٰ میں۔ تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء کے امام صاحب ایسا ایسا کرتے ہیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ قل هو اللہ اور سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں، پھر کسی اور سورہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ بلایا گیا، قضیہ پیش کیا گیا رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت عظمیٰ میں، تاکہ بھئی مسئلہ کیا ہے، یہ لوگ جو آپ کو کہہ رہے ہیں اس بارے میں آپ کو کون سی چیز عمل درآمد کرنے سے آپ کو روک رہی ہے؟ بیچارہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سورہ سے محبت کرتا۔ کہنے لگے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سورۃ الاخلاص سے محبت کرتا ہوں، میں اس سورہ کو پسند کرتا ہوں، میں سورۃ الاخلاص سے پیار کرتا ہوں، اسی لیے میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتا ہوں، اس کے بعد کسی اور سورہ کی تلاوت کرتا ہوں۔ پھر کیا تھا؟ نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سورہ کی محبت تمہیں جنت میں داخل کرا دے گی۔ اللہ اکبر۔ سورۃ الاخلاص کتنی چھوٹی سورت ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، خلاص، تاکہ سورہ کی محبت تمہیں جنت میں داخل کرا دے گی۔ یہ اتنی عظیم سورہ ہے، اگر کہہ لیا جائے کہ پورے قرآن پاک کا خلاصہ اس سورہ کے اندر ہے تو غلط نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ کا تعارف بڑے اچھوٹے اور انوکھے انداز میں اس سورہ کریمہ کے اندر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر تعارف کسی کو انٹروڈکشن دیکھنا ہے کہ اللہ کون ہے، اس کی ذات کیسی ہے، تو اس سورہ کریمہ میں آ کر کے آپ دیکھ لیں، یہاں پر آپ کو مل جائے گا، تاکہ یہ سورہ کی محبت، اس سورت کی محبت تمہیں جنت میں پہنچا دے گی۔ آپ تصور کریں کہ کتنی عظیم سورہ ہے اور کتنی فضیلت والی ہے کہ اگر آپ ایک بار اس سورہ کی تلاوت کر لیں، ایک بار اس سورہ کی تلاوت کر لیں ایک بار، تو پھر ایسی صورت میں آپ کو 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کی یہ چھوٹی چھوٹی سورتیں جس کو تلاوت کرنا نہیں آ رہا، جو پورے قرآن کی تلاوت کرنے سے قاصر ہے، پڑھنا نہیں جانتا، کم از کم تقریباً مسلمانوں کو کم ان پڑھے لکھے جو پڑھا لکھا نہیں ہے ان کو بھی قل هو اللہ احد کی سورہ یاد ہے۔ لہذا جس کو تلاوت نہیں آتی ہے، نہیں پڑھ سکتا پورے قرآن کی تلاوت نہیں کر سک رہا، دیکھ کے پڑھنا نہیں آ رہا، بغیر دیکھے پڑھنا نہیں آ رہا، میرے یارو میرے پیارو، آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کوشش کریں، اللہ کا کلام آپ پڑھیں، اللہ کی باتیں اپنی زبان سے دہرائیں، یہ آپ کے لیے شرف کی بات ہے، یا آپ کے نرم دلی کا باعث ہے، آپ کے تزکیہ اور تطہیر کا باعث ہے۔ لہٰذا اگر آپ کو کچھ بھی نہیں آتا تو آپ دن بھر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھتے رہے، نہ جانے آپ کو کتنے قرآن پڑھنے کا ثواب مل جائے گا، آپ کو کتنے قرآن ختم کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب سوچیں، قل اللہ اور کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس لیے ہر حال میں ہر رات پڑھ کر کے صبح شام پڑھو، دن و رات اس کی تلاوت کرو، چلتے پھرتے اس کی تلاوت کرو۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا تذکرہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ معوذتین لے لیں، معوذتین قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ سب سے بڑی عظیم ترین دعا ہے، بڑی عظیم ترین دعا ہے اور بڑا علاج اس کے اندر ہے۔ جس وقت یہ سورہ کریمہ نازل ہوئی، آپ علیہ السلام نے کہا آج تک اس طرح کی کوئی آیت نازل نہیں، یعنی اتنی عظیم آیت ہے۔ کہا کہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دو سورتیں، اس انداز میں آپ ان سورتوں کا تعارف کرا رہے ہیں کہ بڑی عظیم ترین سورہ آج کی رات نازل ہوئی ہے۔ آپ علیہ السلام کا اس انداز میں تعارف کرانا، یہاں تک کہ جب یہ سورہ کریمہ نازل ہوئی، آپ جنوں کے شر سے جو پناہ چاہنے کی جو دعائیں ہیں، آپ الگ الگ دعاؤں میں جنوں کے شر سے پناہ مانگتے تھے، چونکہ جنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا پاور اور اتنے اختیارات دیے ہوئے ہیں کہ اللہ کی مشیت و مرضی سے آدمی کو پریشان کر سکتا ہے، آدمی کو تکلیف دے سکتا ہے، آدمی کو غضب پہنچا سکتا ہے، آدمی کو پریشان کر سکتا ہے۔ غرض یہ کہ اس کے اندر یہ پاور، یہ قوت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج بھی بتا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ کے نزول سے پہلے دیگر دعاؤں کے ذریعے سے پناہ مانگتے تھے، مگر جب یہ سورہ کریمہ نازل ہو گئی تو اس سورہ کے ذریعے پناہ مانگتے تھے، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ آخر۔ یہ عظیم سورہ، جادو ہے، ٹونا ہے، ٹوٹکا ہے، نظر بد ہے، اثرات ہے، بھوت ہے، جن ہے، پریت ہے، آدمی کو کھاتے رہتا ہے۔ تو جب یہ تمام شیطانیت کا غلبہ اگر تمہارے اوپر ایسا لگے کہ ہو رہا ہے،
تو ان دونوں صورتوں کی، تینوں صورتوں کی تلاوت کر لیں، انشاءاللہ اس کا ازالہ ہو جائے گا۔ کسی جھڑ پھنکے کے پاس جا کر کے کئی ہزار روپے لٹانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، مگر یہ کہ ہم پڑھتے نہیں، ہم کرتے نہیں۔ بہرحال اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی سورہ ہے، قل یا ایھا الکافرون، روزانہ رات کو پڑھ کر کے سوئیں، روزانہ رات میں اس کی تلاوت کریں، تبارک الذی کی تلاوت کریں۔ یہ قرآن رات میں روزانہ تبارک الذی بیدہ الملک، سورہ ملک کی تلاوت کر کے سوئیں۔ قبر کے عذاب میں آپ کا سفارشی، اسی طریقے سے بروز محشر آپ کے سفارشی بن کر کے یہ سورہ آئے گی۔ یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہمیں روز مرہ میں کرنی چاہیے، اور قرآن کی کسی بھی آیت کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، بالخصوص جیسا کہ آپ نے کل کے درس میں سورۃ الفاتحہ کے بارے میں سنا، آج سورۃ قل ھو اللہ احد کے بارے میں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کے بارے میں تھوڑا تھوڑا سنا کہ یہ وہ سورہ ہے آپ کے جنت میں داخل ہونے کا سبب بن سکتی ہے۔ اس لیے آپ اس سے محبت کریں، لوگوں سے بہت محبت کیے، دنیا والوں سے محبت کیے، دھن دولت سے محبت کیے، ان خزانوں سے ایک بار محبت کر کے دیکھو، انشاءاللہ یہ خزانے آپ کو جنت میں لے جائے گی، یہ خزانے، یہ صورتیں آپ کو جنت میں لے جائے گی، جنت میں جانے کے سبب بنیں گی۔ جیسا کہ آپ نے ابھی حدیث رسول میں سنا، اللہ رب العزت ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں قرآن پاک سے محبت کرنے والا اور اسے سمجھنے والا، اس کی تلاوت کرنے والا اور اس کی تبلیغ و تشریح کرنے والا بنا۔ یہ جو صورتیں میں نے ابھی رکھی ہیں، ان کی تشریحات اور تفسیرات بہت طویل ہے، میں نے ایک چھٹاک اور ایک تھوڑا سا حصہ رکھا ہے، سمجھنے کے لیے اتنی بات کافی ہے۔ رب تعالیٰ ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، یہ ماہ مبارک میں ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو پروردگار عالم مکمل کر کے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور ہر طرح کے شر و فتن سے محفوظ فرما، آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔